انسانی اخراجی نظام انسان میں اخراجی نظام یعنی کہ ہیومن ایکسکریٹری سسٹم جو ہوتا ہے، یہ ایک جوڑ گردے کڈنیز، ایک جوڑ حالب یعنی یوریٹرس، ایک مثانہ یورینری بلیڈر اور مبال یعنی یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر کڈنیز یا گردے۔ یہ گردے جو ہوتے ہیں سرخی مائل بھورے رنگ کے سیم کی بیج کی شکل کی ساختیں ہوتی ہیں۔ بین شیپ، سیم کے بیج یعنی بین شیپ ہوتے ہیں۔ یہ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ فقری ستون کی دونوں جانب، ورٹیبرل کالم جسے کہتے ہیں فقری ستون کے دونوں جانب موجود ہوتے ہیں۔ آخری صدری اور تیسرے کمری فقرے کی سطحوں کے درمیان میں پس صفاقی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ آخری صدری یعنی کہ لاسٹ تھوریسک ورٹیبرا اور تھرڈ لمبر ورٹیبرا جو ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں پس صفاقی پوزیشن میں یعنی کہ ریٹرو پیریٹونیل پوزیشن میں ہوتا ہے، صفاق کے پیچھے جانب ہوتا ہے، اس لیے اسے پس صفاقی پوزیشن کہتے ہیں۔ دایاں گردہ جو ہوتا ہے بنسبت بائیں گردے کے کسی قدر نیچے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دائیں جانب جگر موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے دایاں گردہ کسی قدر نیچے ہوتا ہے۔ انسان میں اس گردے کا اوسط وزن جو ہوتا ہے 120 تا 170 گرام ہوتا ہے۔ ایوریج ویٹ جو ہوتا ہے کڈنی کا انسان میں 120 سے 170۔ گردے کی بیرونی سطح جو ہوتی ہے وہ محدب ہوتی ہے، محدب یعنی کنویکس شکل ہوتی ہے، محدب ہوتی ہے۔ اندرونی سطح پر جو ہوتا ہے گہرا کھانچا ہوتا ہے، ڈیپ نوچ جسے کہیں گے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناف یا ہائلم کہتے ہیں۔ بیرونی سطح محدب ہوتی ہے، اندرونی سطح پر گہرا کھانچا ہوتا ہے جسے ناف یا ہائلم کہتے ہیں۔ اس ناف یا ہائلم سے گردوی شریان اور اعصاب داخل ہوتے ہیں اور گردوی ورید اور حالب باہر نکلتے ہیں۔ ناف یا ہائلم سے شریان اور اعصاب گردے کے اندر جاتے ہیں اور گردوی ورید اور حالب گردے سے باہر نکلتے ہیں۔ گردے کے اطراف پہ ریشئی کیپسول ہوتا ہے۔ یہ ریشئی کیپسول جو ہوتا ہے ایک مضبوط ہوتا ہے، ریشئی کیپسول یہ اندرونی جو نازک سطح ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گردے کی اندرونی ساخت۔ انسان کے گردے کی اگر طولی تراش دیکھی جائے تو اسے دو واضح حصے دکھائی دیں گے، یعنی لانگیٹیوڈل سیکشن اگر لیا جائے گردے کا تو دو واضح حصے دکھائی دیں گے۔ بیرونی حصہ جو ہوگا وہ خشرہ یا کارٹیکس کہلائے گا، اندرونی حصہ نخاع یا میڈیولا کہلائے گا۔ گردے کے دو واضح حصے دکھائی دیں گے، بیرونی حصہ خشرہ یا کارٹیکس، اندرونی حصہ نخاع یا میڈیولا کہلائے گا۔ میڈیولا میں کئی مخروطی شکل کی بافتیں ہوں گی جنہیں گردوی مخروط یا رینل پیرامڈز کہیں گے۔ نخاع میں کئی مخروطی شکل کی یعنی کون شیپ کی بافتیں یا ٹیشوز ہوں گے جنہیں رینل پیرامڈز کہا جائے۔ خشرے میں ابھار موجود ہوتے ہیں جنہیں کالم آف برٹین کہتے ہیں یا گردوی کالم کہتے ہیں۔ خشرے میں جو ابھار ہوتے ہیں انہیں کالم آف برٹین یا گردوی کالم کہتے ہیں۔ نخاع میں جو مخروطی بافتیں ہوتی ہیں انہیں گردوی مخروط کہتے ہیں۔ نخاع میں گردوی مخروط ہوتے ہیں، یعنی نخاع یعنی میڈیولا میں جو بافتیں یا ٹیشوز ہوتے ہیں ان کا نام ہے گردوی مخروط یا رینل پیرامڈز۔ اسی طرح خشرے میں جو ابھار ہوتے ہیں، جو کالمز ہوتے ہیں انہیں کالم آف برٹین کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ گردوی مخروط، جو نخاع میں جو گردوی مخروط ہوتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ان کے قاعدے کی ابتدا خشرے اور نخاع کے درمیان میں جو بارڈر ہوتا ہے یا جو حاشیہ ہوتا ہے اس سے ان مخروط کا بیس سٹارٹ ہوتا ہے، بیس شروع ہوتا ہے یا قاعدہ شروع ہوتا ہے۔ اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں یہ؟ گردوی بھٹنیاں یا رینل پیپیلا جسے کہیں گے۔ یہ مخروط جو ہوتے ہیں، گردوی مخروط جو ہوتے ہیں، ان کی ابتدا خشرے اور نخاع کے درمیان جو حاشیہ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے، اور یہ کہاں پر ختم ہوتے ہیں؟ گردوی بھٹنیاں یا رینل پیپیلائی پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ رینل پیپیلائی کہاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ پیالہ نما ابھار جنہیں اکمامے کہتے ہیں اس میں جا کر کھلتی ہے۔ یہ گردوی بھٹنیاں یا رینل پیپیلائی جو ہوتی ہیں یہ اکمامے یا کیلائسس میں جا کر کھلتی ہیں جو خیف نما کاسا یا پیلوس سے تیار ہوتا ہے۔ اکمامے کس سے تیار ہوتے ہیں؟ کاسے سے تیار ہوتے ہیں۔ اور اکمامے میں کیا موجود ہوتا ہے؟ گردوی بھٹنیاں موجود ہوتی ہیں۔ گردوی بھٹنیوں پر آ کے کون ختم ہوتا ہے؟
یہ مخروط کے جو حاشیے ہوتے ہیں کہاں پر جا کے ختم ہوتے ہیں؟ گردوی بھٹنیوں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ تو گردوی بھٹنیاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ نخاع اور خشرے کے درمیان میں جو بارڈر ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، گردوی بھٹنیوں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ گردوی بھٹنیاں جا کر کہاں پر ختم ہوتی ہیں؟ اکمامے میں ختم ہوتی ہے، وہاں پر کھلتی ہے۔ اور اکمامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خوب خیف نما پیلوس سے تیار ہوتا ہے جو آگے جا کر حالب یا پھر یوریٹر میں آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یوریٹرس یا پھر جسے حالب کہا جاتا ہے۔ تو گردوی بھٹنیاں ہم نے دیکھی اکمامے میں جا کر کھلتی ہیں، اکمامے پیلوس سے تیار ہوتا ہے، یہ پیلوس آگے جا کر حالب میں بڑھتا ہے۔ تو حالب کیا ہوتا ہے؟ یہ حالب سفید باریک نالیاں ہوتی ہیں جو کہ گردوی کاسے سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، گردوی کاسے یا پیلوس سے یوریٹرس یا حالب سفید نالیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ ان نالیوں پر جو استرکاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ عبوری سرحلما کی استرکاری ہوتی ہے۔ یہ حالب جو ہوتے ہیں آگے بڑھ کر مثانے میں کھلتے ہیں۔ حالب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مہین سفید نالیاں ہوتی ہیں جو گردوی کاسے یا پھر پیلوس سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کی دیواروں پر عبوری سرحلما کی استرکاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مثانہ یا یورینری بلیڈر۔ یہ درمیانی ذخیرہ تھیلی ہے جو نچلے شکمی کہفے میں واقع ہوتی ہے۔ یہ ذخیرہ تھیلی ہے جو نچلے شکمی کہفے میں یا جسے لوور ایبڈومینل کیویٹی کہیں گے میں واقع ہوتی ہیں۔ اس مثانے کی جو دیوار ہوتی ہے وہ دبیز ہوتی ہے اور پھیلنے والے عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی دیوار دبیز ہوتی ہے اور پھیلنے والے عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر عبوری سرحلما کی استرکاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مثانے کی گردن مبال یا یوریتھرا میں کھلتی ہے، مبال یا یوریتھرا میں کھلتی ہے جس میں ایک اندرونی مبال یا انٹرنل یوریتھرل اسفنکٹر ہوتا ہے جو کہ ملائم عضلات سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور بیرونی مبال کھل بندن ایکسٹرنل یوریتھرل اسفنکٹر جو دھاری دار عضلات سے بنا ہوا ہوتا ہے۔